اور سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہائے 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 سبز گنبد کے قریب خلوص و شوق سے یوں کربلا میں آئے حسین، ہائے 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 اللہ خلوص و اکبر۔ شوق سے یوں کربلا میں آئے حسین کہ زیر خنجر قاتل بھی مسکرائے حسین۔ ہائے ہائے سبحان ہائے اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ خلوص و شوق سے یوں کربلا میں آئے حسین اللہ اکبر۔ کہ زیر خنجر قاتل بھی مسکرائے حسین۔ ہائے ہائے ہائے۔ کتاب نہج بلاغہ ہے شیر خالق کی، کتاب نہج البلاغہ ہے شیر خالق کی، کتاب دین خدا کی ہے کربلا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ڈاکٹر صاحب بہت جزاک خوبصورت اللہ جزاک اللہ کتاب جزاک اللہ۔ دین خدا کی ہے ہے کربلا حسین۔ بہت خوبصورت ماشاء اللہ۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے نوجوان ناظم جناب حسین نقوی صاحب کو کہ آج کی اس مجلس چیلو میں سید شہداء کی نظامت کی تمام ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شرکاء کو مجلس چیلو میں اربعین سید الشہداء امام حسین صاحب کی تعزیت کے بیٹے، اور اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کو شروع کرتے ہوئے تلاوت کے لیے درخواست کر رہا ہوں انجینئر تعظیم کاظمی صاحب کو کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کا شرف حاصل کریں۔ بسم اللہ۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد صلی وعلی علی محمد وعجل فرجہم۔ میں اس وقت الخوئی سینٹر میں موجود ہوں، اگر تھوڑی بہت کوئی آواز ادھر ادھر سے آ جائے تو پلیز اس کو اگنور کیجیے گا۔ بسم تو اللہ۔ مجھے یہ ڈیوٹیز دینی پڑی تو میں ایک کونے پہ آ کے تو میں یہ اپنا فرض انجام دے رہا ہوں۔ میں سورہ فیل کی جو سورہ نمبر 105 ہے اور 5 آیات ہیں اس کی، میں اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصفا مأكول۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ اردو ماشاء میں اللہ۔ ترجمہ، بہت شکریہ۔ ترجمہ اس کا اردو میں، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، بنام خدائے رحمان و رحیم۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ کیا اس نے ان کی چال کو بے مقصد نہیں بنا دیا؟ اور ان پر دستے دستے پرندے بھیج دیے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، تو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند
کر دیا۔ ہائے 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 یہ سورہ فیل کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں۔ یمن پر حبشی کے بعد ابرہہ جو شاہ حبش کا نائب تھا نے عرب دنیا پر اپنا مذہبی اور تجارتی تسلط قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس نے صنعاء میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کیا اور قریش کے چند نوجوانوں پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے کلیسا کی بے حرمتی کی ہے۔ اسے بہانہ بنا کر 570 ہجری عیسوی میں 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ لشکر والے جب مزدلفہ اور منی کے درمیان میں پہنچ گئے تو بہت سے پرندے اپنی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لیے ہوئے آئے اور اس لشکر پر ایسے سنگریزوں کی بارش کر دی جن سے لشکر والوں کے جسم گلنا شروع ہو گئے۔ ابرہہ بھی پرندوں کے حملے میں مر گیا۔ اس میں لفظ ابابیل استعمال ہوا ہے جس کا کسی پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ، اور الاسف کھیت کے وہ پتے جن کے دانے کھائے گئے ہوں یا دانے کا چھلکا جس کا مغز کھایا گیا ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی بہت محمد۔ شکریہ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ سبحان جناب اللہ۔ تعظیم قاضمی صاحب۔ اور اس کے ساتھ ہی میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ آج کے بانی ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب کے مرحومین کے سب اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد صلی علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ صراط الذین انعمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ساتھ ہی باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے جی سلام کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں صفدر شاہ صاحب کو کہ آئیں اور اپنا سلام پیش کریں۔ جناب صفدر شاہ صاحب۔ صفدر شاہ صاحب میرے خیال سے لاگ ان نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا انیس نقوی صاحب کو 2-4 شعر کے لیے دعوت دیں۔ تو سر میں السلام علیکم سر، میں آ گیا ہوں سر۔ جی السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ لیٹ ہو گیا سر جی سر، بس وہ نماز پڑھا تھا، 2 منٹ 4 منٹ لیٹ ہو گیا۔ نماز تو بہت دیر ہو گئی۔ شکریہ، میں تھوڑا سا دیر سے نماز پڑھ رہا تھا۔ ماشاء اللہ۔ جی جی ارشاد۔ جی سر، بسم اللہ۔ درود بھیجیے محمد والی محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعلی وعلی محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ دم میرا گھٹنے لگا، رسیاں کھولے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، رسیاں کھولے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، اب تماچے نہ مجھے مارے رخساروں پر، شمر سے بولے
دم میرا اللہ اکبر گھٹنے لگا، کانپتی چھوٹی لہد اشکوں میں بہنے لگی، ہائے ہائے ہائے، قید سے جاتے ہوں سے وہ یوں کہنے لگی، جا کے اب میری جگہ بابا کے سینے پر ہائے ہائے ہائے، لمحہ بھر سو لے کوئی، ہائے دم ہائے میرا ہائے، گھٹنے لگا، کون سا درد بچا کہ جو اس نے نہ سہا، تب نے سر پیٹ لیا، ماں نے جب اتنا کہا، تنہا جاتی ہے میری بیٹی اس دنیا سے، ارے ساتھ تو ہو لے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، اے خدا بچھڑے نہ اب گل یوں گلزاروں سے، پھر نہ یوں باتیں کرے کوئی دیواروں سے، گھر کو جانے کے لیے ایسی تنہائی میں پھر نہ پر تو لے کوئی، دم میرا گھٹنے لگا، اپنے کرتے کے کفن میں جو لپٹے دیکھا، بولی ماں دفن کرو، ہاں مگر اے بیٹا خاک اور خون کے نشان اس کے رخساروں سے آج تو دھو لے کوئی،
دم میرا گھٹنے لگا رسیاں کھولے کوئی اب تماچے نہ مجھے مارے رخساروں پر سمر سے بولے کوئی دم میرا گھٹنے لگا درود بھیجی محمد علی محمد اللہم صل اللہم علی محمد وآل محمد جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. جزاک اللہ صفدر صاحب جو بہت ہی پردر سلام پیش کر رہے تھے. اور اس کے بعد میں درخواست کر رہا ہوں عمران نقوی صاحب سے. انیس صاحب 2 منٹ کے لیے بلا لی. انیس نقوی انیس نقوی صاحب. انیس صاحب کو درخواست کر رہا ہوں کہ آیت تشریف لائیں. آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد. بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا سلامت رکھے آپ کو. آمین آمین. نصیر صاحب صرف 2-3 شعر پڑھوں گا میں. ارشاد. یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے. واہ واہ. یوں کھڑا ہوں میں در مشکل کشا کے سامنے کہ جس طرح بندے خدا کے جس طرح بندے خدا کے ہو خدا کے سامنے یوں کھڑا ہوں بندے خدا کے مشکل کشا کے سامنے. روزے شبیر پہ رضوان جنت نے کہا. ماشاء اللہ. روزے شبیر پہ رضوان جنت نے کہا. حیثیت کیا خلد کی ہے حیثیت کیا خلد کی ہے کربلا کے سامنے. یوں کھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. انیس بھائی مشکل کشا کے سامنے میں شفا لینے چلا تھا جانب مولا رضا. میں شفا لینے چلا تھا جانب مولا رضا. مل گئے عیسیٰ مجھے مل گئے عیسیٰ مجھے تہن شفا کے سامنے. یوں کھڑا ہوں میں مشکل کشا کے سامنے. جب ہم کربلا مولا جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا روزہ ہے اور اس کے بعد روزہ جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کا ہے. تو اس پہ 2 شعر ہیں. اس چھوٹا شعر. روزے باوفا یوں ہے کریم کربلا کے روبرو. باوفا یوں ہے کریم کربلا کے روبرو. مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں مرتضیٰ جیسے کھڑے ہوں مصطفیٰ کے سامنے. مشکل کشا کے سامنے
यूं खड़ा हूँ मैं डर سبحان صلی پر اللہ محمد والے اللہ محمد اللہ بہت بہت شکریہ آپ اللہم کا صلی علی محمد محمد شکریہ بہت جزاک بہت اللہ بہت انیس ماشاء اللہ صاحب، جی شکریہ جزاک ماشاء اللہ اللہ، انیس صاحب، بہت ماشاء اللہ شکریہ ماشاء بہت اللہ. خوب بہت خوب سبحان اللہ بہت سبحان اللہ. جزاک اور اس کے ساتھ ہی میں اب درخواست کر رہا ہوں عمران نقوی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا سلام پیش کریں. عمران نقوی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سلام ہو تمام حاضرین مجلس کو. علیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. آج کے دن کے حوالے سے بی بی کے خاندان کے تمام مرحوم کی چہلم کی تعزیت قبول کیجیے گا. تمام شہداء کی جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. ارشاد ارشاد. سادات کی بیچارگی پہ اللہ اکبر. ایک صلوات محمد و آل اللہم اللہم صلی علی محمد آل وآل محمد محمد فرجہم. وعجل فرجہم. ہائے سادات نے اس ہائے 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 دہر میں کیا 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 ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا کہ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا. اور جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی ماشاء اللہ. جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. اور وہ محمد کے جو رہے مت ہیں زمانے کے لیے وہ محمد کے جو رہے مت ہیں زمانے کے لیے ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا
ہائے 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 دیکھا ہائے اور جس کے بازو تھے ردا زینب کبریٰ کے لیے ہائے 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 جس کے بازو تھے ردا ہائے 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 زینب کبریٰ کبریٰ کے لیے کے لیے ایسے بی بی نے انہیں بازو بریدہ ہائے 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 سادات نے اس دہر میں کیا 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 دیکھا دیکھا اور سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہائے 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 سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ سایہ دیکھا دیکھا ہائے 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 سعادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا اپنی آنکھوں کو صدا خون ہی روتا دیکھا سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پرزر کلام اور بہترین ادائیگی کے ساتھ ماشاء اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت بہت رہیں عمدہ ماشاء اور اللہ بہت عمدہ اس کے ساتھ ہی میں درخواست کر رہا ہوں جناب عابد علی صاحب سے کہ آئیں اور اپنا سلام پیش کریں. جناب عابد علی صاحب بواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد 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 وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں. قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ عابد بھائی بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. بار دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شہ کربلا کو زندگی کا جو بھی گرتا ہے اس غم میں کوئی بیکار جاتا نہیں. شہ کربلا کو جب جلے
के खेमे हरों के जब छीनी होंगी सर से रिदाएं, क्या बनी होंगी सैदानियों पे, वो समा दिल से जाता नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, बहरे ताज़ीम उठो ए अकबर, पर्दादारी करो मेरे दिल आ रही है सवारी पुपी की, जिसका कोई सहारा नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, करबला में जो जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी भाई को ज़ैनब, छुटके जिंदा से जो आ रहे हैं, प्यारी सकीना नहीं है। आओ रो ले शहे करबला को, जब मदीने में जाएगी ज़ैनब, क्या बताएगी जुबरा को ज़ैनब, वो निशाने रसन बाजुओं पर, नील अब तक भी छूटा नहीं है। आओ रो ले शहे करबला बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलाम। जज़ाकल्लाह आबिद भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब जी, बहुत खूब। ये थे हमारे आबिद भाई जो बहुत पुरदर्द सलाम पेश कर रहे थे। और इससे पहले कि मैं मौलाना साहब को ज़हमत कलाम दूं, 4 मिसरे मौलाना साहब की इजाज़त से। इरशाद इरशाद। आनो
کہاں تلاش اللہ اکبر ہائے کرے ہائے ہائے اپنے لال کو لال کو ہائے 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 مانو کہاں تلاش ہائے 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 کرے اپنے لال کو ہائے 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 جنگل میں مار ڈالے ہائے ہائے زہرا کی یاد ہائے 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 جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ ہائے ہائے بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال ہائے 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 عابد نہ بھول پائے کبھی اس خیال کو ہائے 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 بانو دعائیں کرتی رہی باد کربلا بانو دعائیں کرتی رہی باد کربلا یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو جدا نہ کرنا کسی ماں سے مانو کہاں تلاش کرے جزاک جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہی اب میں درخواست کر رہا ہوں مولانا صاحب قبلہ جناب سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. بواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مزکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بے شمار من ليلنا إلى قيام يوم الدين. بے شمار. أما بعد فقد قال مولانا الإمام حسن العسكري عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. علامات المؤمن خمس: صلاة الخمسين وزيارة الأربعين والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان گرامی، مجلس کے بانی محترم جناب ناصر نقوی صاحب کے مرحومین کے لیے دعا کرتے کہ پروردگار انہیں اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے جو نیک حاجات ہیں بتصدق یوم اربعین و لیلۃ الاربعین، پروردگار ان حاجات کو پوری فرما. الہی آمین. خدایا کوئی مومن خاص حاجت لیے ہوئے، بالخصوص وہ مومنین جو
ویزا کے مشکلات میں ہیں، امیگریشن کے مشکلات میں وہاں پر ہیں، یا اللہ ان کی ان مشکلات کو آسان فرما۔ الہی آمین، پروردگار ہم سبھی کو زیارت اربعین کی توفیق عطا فرما، الہی آمین، کربلا الہی معلی میں جانے کی توفیق عطا فرما، الہی آمین، خدایا تمام اتباعت عالیات کی زیارت کا شرف نصیب فرما، الہی تمام اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، الہی آمین، بالخصوص اس سال یوم اربعین ہے، شہزادی جناب زینب و شہزادی جناب سکینہ کے روزوں پر سناٹا ہے، خدایا وہ وسائل فراہم فرما کہ ہم شہزادی کی قبور مبارک اور ان کے حرم مبارک میں حاضری دے سکے، الہی آمین، اور وہ وسائل فراہم فرما اور میری شہزادی کے روزوں کی حفاظت فرما۔ الہی آمین، آل محمد کے صدقے میں جو بانیان مجلس ہیں، جو حاضرین مجلس ہیں، جو محتمی میں مجلس ہیں، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ الہی آمین، روز اربعین دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، خدایا ان تمام مشکلات کو حل واحد یہ ہے کہ آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین، ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما، آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنی دعاؤں کو مستجاب ہونے کے لیے ایک درود کا سہارا لیں، محمد وآل اللہم محمد۔ صل علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی، آج پوری دنیا میں اسی حدیث کے سہارے سے خطبہ، علماء، واعظین، مقررین، خطاب کرنے والے حضرات اسی کو سرنامہ کلام قرار فرما رہے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ اللہم السلام صل ارشاد علی فرماتے ہیں محمد وآل محمد کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ 51 رکعت مومن نماز پڑھتا ہے اور زیارت اربعین پڑھتا ہے یا زیارت اربعین کو جاتا ہے، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے اور خاک شفا پر سجدہ کرتا ہے، اور جب کبھی بسم اللہ پڑھتا ہے تو بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علماء محدثین نے اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے امام حسین کی شہادت کے 40ویں دن یعنی چہلم کا اہتمام کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور زمانے قدیم سے مراجعین کرام علماء اعلام بڑے پیمانے پر اربعین کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آج نجف اشرف سے کربلا تک پیادہ سفر کرتے ہیں، جن کا مشاہدہ آپ حضرات بھی کر رہے ہیں اور جہان بشر بھی کر رہا ہے کہ 20 سفر آتے ہی نجف سے کربلا تک اس طریقے سے ہجوم کہ لوگ کہتے ہیں 20 ملین، 25 ملین، 30 ملین تک کا ہجوم، اور امام حسین کے چاہنے والے سفر کر کے کربلا معلی تشریف لے جاتے ہیں۔ زیارت اربعین سے متعلق تہذیب الاحکام میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، چہلم امام حسین کے دن زیارت نقل کی گئی ہے، اور جسے بعض علماء نے صحیح السند بھی قرار دیا ہے، اور صفوان ابن مہران جمال بیان کرتے ہیں۔ صفوان ابن مہران جو کہ مشہور تھے جمال، بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا و آقا امام صادق نے اربعین کی زیارت کے حوالے سے مجھ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تزورو اندا ارتفاع النہار، جب دن چڑھ جائے تو تم زیارت کرو اور کہو اللہ کے ولی اور اس کے حبیب پر سلام ہو، السلام علی ولی اللہ و حبیب، السلام علی خلیل اللہ۔ زیارت کی ابتدا ہی ہوئی ہے، اے ولی خدا تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ اب جسے ہم نے ولی خدا مانا ہے اس کی کتنی عظیم ہستی ہوگی، کتنی عظیم شخصیت ہوگی۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ یہ جو 40 کا عدد ہمارے یہاں آیا ہے اربعین کا، یہ روایات کی بنیاد پر آیا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، 40 کے عدد کے اعتبار سے دیکھیے، اگر کوئی انسان شراب پی لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 40 دن تک اس کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ جب کوئی انسان
اس غلط عادت میں پڑ جاتا ہے تو 40 دن تک اس کا اثر اس کے اعضاء میں باقی رہتا ہے، اور یہ وہ مدت ہوتی ہے جس میں وہ اثر اس کی خلقت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو پانی یا غذا کھاتا ہے اس کا اثر بھی 40 دن تک اعضاء میں باقی رہتا ہے۔ یہاں 40 کے عدد سے فائدہ حدیثوں نے اٹھایا، اور یہ 40 کا عدد ایک متبرک عدد ہے، اسی وجہ سے بہت سے امور، ریاضیات اور عبادت اس عدد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جب اس عدد تک پہنچتے ہیں تو تکمیل پائی جاتی ہے، بلکہ اس 40 کے عدد پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس 40 کے عدد پر، 40 کے عدد پر، جیسا کہ حاجی نوری علیہ الرحمن نے کلمہ طیبہ کے حاشیے میں سند کے بغیر 40 حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، جن میں 40 کا لفظ اور عدد موجود ہے۔ ان حدیثوں میں سے کچھ یہ بھی ہیں کہ امیر المؤمنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 40 افراد میرے پاس ہوتے تو میں جہاد کرتا۔ دوسری حدیث میں آیا جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ہر مرد کو 40 مردوں کے برابر طاقت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی یہاں بھی 40 ہے، یعنی امام کے ظہور کے وقت جب 40 آدمی ہوں گے تو ایک آدمی کو 40 لوگوں کے برابر طاقت عطا ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ مرنے کے بعد بدن کے ساتھ روح کا تعلق 40 دن تک رہتا ہے جو گریہ کرتا ہے۔ چوتھی حدیث میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ترک اولا پر 40 دن تک گریہ کیا تھا۔ پانچویں حدیث میں آیا حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل پر 40 دن تک گریہ کیا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمن نے کتاب خصال میں لکھا صفحہ نمبر 242 پر اور 241 پر، وہ روایت فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من قدم 40 رجلا من اخوانہ فدعا لهم ثم دعا لنفسه استجیب له فیہم وفی نفسه، یعنی جو کوئی دعا کرتے وقت پہلے اپنے 40 مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے اور پھر اپنے لیے دعا کرے تو خدا اس کی دعا کو 40 مومنوں کے متعلق اور خود اس کے دعا کرنے والے مومن کے متعلق دعا کو قبول کر لیتا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب، اور حضرت ابا عبداللہ چھٹے امام سے روایت ہے، آپ فرماتے اذا مات المؤمن فحضر جنازتہ 40 رجلا من المؤمنین فقالوا اللہم انا لن نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، قال اللہ تبارک و تعالی انی قد اجزت شہادتکم وغفرت لہ ما علمتہم وانتم لا تعلمون، یعنی جب کوئی مومن مرتا ہے اور 40 مومنین اس کے جنازے پر آ کر گریہ کرتے ہیں، اے خدا ہم سوائے خیر کے اس سے اور کچھ نہیں چاہتے، تو اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، تو خدا فرماتا ہے میں نے تمہاری گواہی کو قبول کر لیا اور میں نے ان گناہوں کو معاف کر دیا جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں من حفظ من امتی 40 حدیثا مما يحتاجون الیہ من امر دینہم بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما۔ کتاب خصال شیخ صدوق میں یہ بات روایت آئی ہے، یعنی جو شخص میری امت میں سے ایسی 40 حدیث حفظ کرے جن کی طرف دین کے معاملات میں ضرورت رہتی ہے تو خداوند عالم اسے قیامت کے دن ایک فقیہ عالم بنا کر مبعوث کرے گا۔ کلمہ طیبہ میں روایت ہے کہ خدا نے 40 سال تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نورانی ادب کے ساتھ مؤدب کیا، اس کے بعد انہیں پیغمبری عطا کی ہے۔ اور خصال شیخ صدوق میں امام صادق سے روایت ہے، آپ نے فرمایا 40 سال کی عمر تک خدا اپنے بندے کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، 40 سال گزرنے کے بعد اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اب اس بندے پر سختی کرو اور اس کے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو لکھو۔ بندہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر خذ حضرتک فانک غیر معذور، یعنی خبردار اب تیرا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں بھی لفظ 40 آیا،
امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انار میں ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے، جو کوئی ناشتے میں ایک انار کھائے تو 40 دنوں تک اس کا دل نورانی رہتا ہے اور 40 دنوں تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 صباحا فتح اللہ ینابیع الحکمہ من قلبہ علی لسانہ۔ امام ارشاد فرماتے جو کوئی 40 دن تک اللہ کے لیے خلوص اختیار کرے تو اللہ تبارک تعالی حکمت کے چشمے اس کے دل سے زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ اسرار الشہادہ میں روایت ہے ان لکل نبی ان قوت 40 رجلا ولخاتم الانبیاء قوت 40 نبیا، یعنی ہر نبی کے پاس 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے اور خاتم الانبیاء کے پاس 40 نبیوں کی طاقت تھی۔ اللہ اکبر، یہاں بھی لفظ 40 آیا، یعنی 40 سے متعلق ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یہ 40 کا لفظ ہم نے یوں ہی نہیں رکھا ہے، یہ سیرت متشرعہ میں آیا ہے۔ امام صادق سے روایت ہے، آپ فرماتے 40 آدمی مل کر جب دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی دعا قبول کر لیتا۔ اگر 40 آدمی نہ ہوں تو 4 آدمی 10 مرتبہ دعا کریں تو خدا دعا قبول فرما لیتا، اور اگر 4 بھی نہ ہوں تو ایک آدمی 40 مرتبہ اگر دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جو کوئی حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اور 40 روز تک اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، لہٰذا آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ 40 کا عدد کوئی معمولی عدد نہیں ہے زان گرامی، 40 کا عدد ایک عظیم عدد ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے اللہ 4000 ملائکہ کو آقا حسین کے روزے پر نازل فرماتا ہے، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں اور اپنی عبادت کا ثواب زائران امام حسین کو ہدیہ کرتے ہیں۔ خداوند عالم کی جانب سے خاص اہتمام ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر 70,000 ملائکہ روزانہ نازل ہوتے ہیں، اور ان ملائکہ کی دوبارہ نمبر ہی نہیں آتا ہے حسین کے زیارت کرنے کے لیے، اللہ خلق کرتا رہتا ہے، بھیجتا رہتا ہے، اور ان 70,000 ملائکہ کی عبادت کا ثواب زائرین امام حسین علیہ السلام کو ملتا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو مومن زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے، پروردگار اسے ایک حج کا ثواب دیتا ہے، ایک قدم زمین پہ رکھتا ہے تو اسے خداوند عالم ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ روایت میں آیا کہ زیارت امام حسین 1000 حج سے افضل ہے، وہ 1000 حج جو مقبول ہیں، قبول کر لیے گئے، 1000 عمروں سے افضل ہے وہ عمرے جو قبول کر لیے گئے ہوں، 1000 گھوڑوں سے افضل ہے جو جہاد میں اللہ کی راہ میں بھیجے گئے ہوں ان، اور وہ تمام کے تمام لیس ہوں آلات سے، ان سے افضل ہے۔ ارشاد ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ جو مومن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو گویا اس نے ایسا جیسے عرش پہ اللہ کی زیارت کی ہو۔ اب اللہ کی زیارت تو نہیں ہوتی، لیکن اس طرح سے ہے کہ اگر خدا دکھائی دیتا اور خدا کو دیکھنا ممکن ہوتا تو اس طرح سے جیسے اللہ کی زیارت کی ہو، اتنا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے خداوند عالم اس کی زیارت کرتا ہے۔ روایت میں آیا ہے جو مومن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے جب وہ جنت میں جائے گا تو 40 سال پہلے اور مومنین سے داخل جنت ہوگا۔ اور روایت میں آیا کہ جو مومن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہ جو گزر چکے معاف کر دیتا ہے۔ بھولے بھٹکے سے آئندہ زیارت کے بعد اگر کوئی گناہ اس سے ہوتا ہے تو خداوند عالم وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ زیارت امام حسین اور روز 40 کا مسئلہ ہے۔ اب روایات یہاں پر بیان فرماتی ہیں کہ روایات میں یہ ملا ہے کہ سب سے
پہلا زائر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری ہیں، جنہوں نے شہادت امام حسین کی زیارت کی غرض سے حجاز سے کربلا تک کا سفر کیا تھا اور 20 سفر روز اربعین یعنی چہلم کو کربلا پہنچے تھے، امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا، اور جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری بڑھاپے اور کبیر السن ہونے کی وجہ سے کے باوجود سفر کی زحمتوں اور صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے چہلم کے لیے کربلا میں وارد ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی، علامہ مجلسی اور دوسرے افراد نے لکھا ہے روز چہلم 20 سفر کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قافلہ کربلا کے لیے امزار زیارت کے لیے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری وارد ہوئے ہیں۔ عزاداران امام حسین میں نے بڑی سادگی کے ساتھ اتنی روایات اور اتنی دلیل اربعین کے اوپر دی ہیں۔ ہاں یہ وہی وقت تو ہے کہ جب زینب جب علی اور فاطمہ کی بیٹیاں کربلا پہنچ رہی ہیں، ہاں یہ وہی وقت تو ہے جب ہماری شہزادیاں شام سے آزاد ہو کر کربلا کی طرف جا رہی ہے۔ آزادارو، ایک دن یزید نے امام سجاد کو بلایا اور آواز دیا، قیدی ہم تمہیں رہا کر رہے ہیں، تمہارا کوئی مطالبہ ہو تو بتاؤ۔ تو ایک مرتبہ میرا مولا سجاد کہتا ہے، امام نے ارشاد فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر آتا ہوں، اتنا کہنا تھا۔ یزید نے کہا جاؤ اپنی پھوپھی سے پوچھ کر آؤ۔ امام سجاد پھوپھی کے قریب آئے، آواز دیا، پھوپھی اماں ہمیں رہائی مل رہی ہے۔ یزید کہہ رہا ہے کہ تمہارے مطالبات قبول کیے جائیں گے۔ پھوپھی اماں ہمارے مطالبات یزید قبول کر رہا ہے۔ ارے زہرا کی بیٹی نے آواز دیا، بیٹا سجاد یزید سے جا کے کہہ دو پہلے تو ہمارے لیے حجرہ خالی کرا دے۔ ارے جب سے ہم یہاں آئے ہیں ہم نے جی بھر کے اپنے ماں جائے ہم نے جی بھر کے اپنے ماں جائے پہ ماتم نہ کیا۔ اور دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے جو ہمارے تبرکات لوٹے گئے ہیں وہ ہمارے تبرکات دے دے۔ ارے اس میں زہرا کی چادر بھی ہے، اللہ اکبر عزادارو۔ اور تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے، ہمیں بھیج رہا ہے تو ہمارے ساتھ سجاد ہی کو بھیجے۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد یزید کے قریب پہنچے، یزید سے کہا یزید میری پھوپھی کہہ رہی ہیں پہلا مطالبہ یہ ہے ہمارے لیے حجرہ خالی کرا دے تاکہ ہم دل بھر کر اپنے ماجائے کا ماتم کر لیں۔ یزید کہتا مجھے منظور ہے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے اے یزید کہ جو ہمارا سامان لوٹا تھا وہ ہمارا سامان واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے میں سامان کیسے واپس کر دوں، اس لیے کہ کوئی حسین کا ماما لے گیا، کوئی حسین کی ابا لے گیا، ارے کوئی حسین کا پیراہن لے گیا، اور کسی کو کچھ نہ ملا تو حسین کی انگوٹھی۔ مقاتل میں لکھا ایک شقی آگے بڑھا، اس نے چاہا کہ حسین کی انگوٹھی کو اتاروں، حسین کی انگوٹھی نہ اتری تو اس نے خنجر نکالا، خنجر سے انگلی کو ذبح کیا۔ عزادارو، بے شک آپ تھکے ہوئے ہیں، 2 مہینے سے گریا کر رہے ہیں، آنسو اگر طبیعت نہ بھی آئے تو بلند آواز سے رو، اپنے فیملی کے ساتھ خانوادے کے ساتھ روتے ہوئے نہ شرمانا۔ یہ اربعین کا دن ہے، زہرا کا لال اکیلا زہرا کے لال کا اربعین نہیں ہے، اصغر کا اربعین، عاصم کا چہلو، اکبر کا چہلو، بھیا عباس کا چہلو، عثمان و محمد کا چہلو، حسین باجائے کا چہلو۔ اور میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، سکینہ کی شہادت زندان شام میں ہو گئی، اس کا بھی چہلم آج منا لیتے ہیں۔
میں تھوڑے سے مصائب ذرا اربعین کا دن طولانی پڑھنا چاہوں گا، ذرا بلند آواز سے گریہ کیجئے گا۔ یزید کہتا ہے میں سامان کہاں سے دوں؟ پھر بھی یزید نے اعلان کرایا آواز جو سامان ہمارے پاس میں رکھا ہوا ہے وہ سجاد کو واپس کر دیا جائے۔ ایک گٹھری آئی، وہ گٹھری سجاد کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ سجاد خرامہ خرامہ گٹھری کو لے کے زینب کبریٰ کے قریب پہنچے۔ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، یہ یزید سے لٹا ہوا سامان واپس آیا ہے۔ زینب پہلے ہی شام کی عورتوں کو بلا چکی تھی، اپنی خواتین کو قریب اٹھایا بٹھایا، اس کے بعد گٹھری کو لیا۔ اب جو گٹھری کھولی سب سے پہلے ام کلثوم کی چادر آئی۔ آواز بہنال تیری چادر آ گئی۔ پھر دوسری چادر اٹھائی، ام رباب سے کہا ام رباب بھابی آپ کی چادر آ گئی۔ تیسری گٹھری تیسری چادر اٹھائی، آواز بھابی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی۔ ایک اور چادر آئی، زینب کو اپنی ماں یاد آ گئی، اماں فاطمہ۔ چادریں تقسیم ہو رہی تھی، عزادارو ایک مرتبہ آخر میں سب سے چھوٹی چادر آئی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کس کی چادر تھی۔ زینب اٹھی، ام کلثوم نے پوچھا بہن کہاں جا رہی ہو؟ کہ یہ سکینہ کی چادر ہے۔ سکینہ کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم کب مدینے جائیں گے، ہمیں کب رہائی ملے گی؟ مدینہ، ہائے مدینہ۔ زینب نے چادر سکینہ کو لیا، قبر سکینہ پہ ڈالا، ماتم کرنا شروع کیا۔ زینب پھر حجرے میں واپس آئی، اتنے میں شہداء کے سر آنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، قیامت آ گئی عزادارو۔ ایک ایک سر آتا ہے، اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی، عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی۔ ایک مرتبہ آنا محمد کا سر آیا، کوئی بی بی آگے نہ بڑھی۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان دو معصوم بچوں کی ماں مر گئی ہے جو آ کر اپنے لال کا سر نہیں لیتی؟ عزادارو ایک نشیب سے آواز آئی، اے بیبیو ایسا نہ کہو، ان کی ماں زینب زندہ ہے لیکن وہ تو اس کا سر لے گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے۔ اتنے میں حسین کا سر آیا، تڑپ گئی میری بی بی، بڑھ کر کے حسین کا سر لیا، آغوش میں رکھا، مرثیہ پڑھا، مصائب پڑھے، آواز یا بھیا حسین تیری جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزاداروں میں نے مختصر کیے مسائل، بس ایک روایت پڑھ کے اربعین کی مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب تک جو نہ رویا اب رو لے۔ میں چہلم کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ زیارت اربعین، میرے پیچھے غازی عباس کا لب ہے، آقا گواہ رہنا، میں آپ کا چہلم پڑھنے لگا ہوں اور روایت پڑھنے لگا ہوں۔ مولا یہ مومنین آپ کے علم کی زیارت کر کے ان جملوں کو سننے جا رہے ہیں۔ عزادار ایک جملہ پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ قافلہ تو وہاں سے چلا، میں نے روایت چھوڑ دی، وہ تمام مسائل چھوڑ دیے، لیکن وہ روایت کیسے نہ پڑھوں۔ ایک دو راہے پہ راستے پر قافلہ رکا۔ زینب نے پوچھا بیٹا سجاد تم نے یہ قافلہ یہاں کیوں روک دیا؟ آواز پھوپھی اماں یہاں سے دو راستے، ایک راستہ مدینے جاتا، ایک راستہ کربلا کو جاتا۔ عزادار کربلا کا نام سننا تھا، زینب کا دل ہو رہا میرے نام، مجھے کربلا والے راستے سے لے کر چل۔ قافلہ راستے کربلا کی طرف چلا، وہاں جابر بن عبداللہ الانصاری غسل کا کرنے کے بعد، اچھے کپڑے پہننے کے بعد حسین کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ آواز السلام علیکہ یا ولی اللہ، یہ وہی زیارت اربعین کا
فقرہ ہے جو سب سے پہلے جابر ابن عبداللہ الانصاری نے کہا تھا، لیکن قبر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جابر نے پھر سلام کیا، قبر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جابر کہتے مولا ہاں ہاں آپ کیسے جواب دیں گے، اس لیے کہ آپ کا سر بدن سے جدا کر دیا گیا، آپ کی شہرگ حیات کاٹ دی گئی، پھر بھی کوئی جواب نہ آیا۔ عطیہ کہتا ہے میں نے دیکھا شام کی طرف سے قافلہ آ رہا ہے، وہ قافلہ جب آیا میں نے اپنے آقا جابر سے کہا جابر آقا یہ شام سے قافلہ آ رہا ہے۔ ازادار و جابر کہتے ذرا دیکھو تو اسے کیسا قافلہ ہے۔ عطیہ کہتے کچھ دکھائی تو نہیں دیتا لیکن کچھ ناقے ہیں، ان پہ کالی محملیں ہیں، محملوں میں کوئی ہوگا تو ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ بس ازادارو قافلہ نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ جابر کہتے آقا حسین شام کی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ اب تک جابر کا جواب نہ آیا تھا، جیسے جابر نے کہا آقا حسین ایک قافلہ شام کی طرف سے آ رہا ہے، قبر حسین پہ زلزلہ آیا، آواز آئی جابر میری قبر کو چھوڑ دے۔ جابر کہتے مولا کوئی غلطی ہو گئی، مولا کوئی جسارت ہو گئی؟ نہیں، حسین کی آواز آئی جابر میری بہن زینب آ رہی ہے، ذرا دور ہو جا۔ اب ناقا قبر کے نزدیک آیا، زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا، دور سے بھیا کی قبر کو دیکھا، زینب اٹھتی نہیں نا کیسے، زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا۔ اب زینب سے اٹھا نہ گیا، زینب کونیوں کے بل چلی۔ زینب کونیوں کے بل چلی، قبر حسین پہ پہنچی، اپنے آپ کو قبر پہ ڈال دیا، بھیا یہ زینب آئی ہے۔ پورا مرثیہ پڑھ کے کہتی ہے بھیا مجھے معاف کر دینا، تیری امانت سکینہ اسے زندان میں چھوڑ کے آئی ہو۔ ہائے عزادارو، اتنے میں سجاد بڑھے، زینب کو اٹھایا، پھوپھی اماں۔ زینب اٹھی، آواز دیا، اب 2 جملے آخیر کے پڑھنے جا رہا ہوں، مجلس ختم ازادارو۔ اے بیٹا سجاد مجھے میرے بھیا باس کی قبر پر لے جا۔ اربعین حسینی آ گیا، 40 دن ہو گئے شہدائے کربلا کا چہلم آ گیا۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ میری شہزادی کا بازو پکڑا، چلے بھوبی اماں میں تمہیں چچا کی قبر پہ لے جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ فضا ام کلثوم ام رباح ام لیلہ بی بی عباس کی قبر کی طرف چلی، سید سجاد قبر عباس پر پہنچے، آواز پھوپھی اماں یہ قبر ہے عباس چچا کی۔ بھائی اتنا کہنا تھا غضب ہو گیا۔ شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال میں نے تجھے کسی بچے کی قبر کو نہیں پوچھا، میرا بھیا عباس اس کا قد تو بہت طویل تھا۔ سجاد کا جملہ سنے، ایک مرتبہ سجاد کہتے پھوپھی اماں از غیب جب میں کوفے سے دفنانے کے لیے آیا اور بابا کا جنازہ میں نے دفنا دیا تو میں چچا کی لاش کی طرف دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ چچا کی لاش ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ میں نے ایک بوریا لیا، چچا کی لاش کو بوریے پہ رکھا، آواز دیا بنی ہاشم کو آؤ میرے چچا کے جنازے کو دفن کرنے میں مدد کرو۔ ارے میں قبر میں اترا، بوریا مجھے پکڑایا، میں نے دفن کیا۔ ہائے زینب کربلا پہنچ گئی، آخری جملہ اور ختم دعا۔ اے عزادارو آپ نے خوب گریہ کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ اب جناب فضا کا آخری فقرہ سنیں۔ فضا کہتی ہے میں نے دیکھا میری شہزادی عالم غش میں آ گئی، قبر عباس پر ایک مرتبہ اپنے آپ کو گرا دیا اور
میری زینب میری شہزادی کچھ عالم غش میں کہہ رہی تھی. میں نے سوچا دیکھوں زینب کہہ کیا رہی ہے, تو زینب کہہ رہی تھی بھیا عباس میری چادر تو نہ بچ سکی لیکن تیرا عالم گلی گلی کوچا کوچا پہنچے اربعین کے دن شہداء کے جنازوں. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. قدم حسین. جزاک اللہ مولانا صاحب. اور اس کے ساتھ ہی میں درخواست کر رہا ہوں میر متقی صاحب سے کہ دعا پیش کریں. میر متقی صاحب. سلامت ہے. سادات کربلا سادات کربلا چہلم کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات ہر بی بی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا سادات کربلا. ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پر کہتی بچشم تر کہتی بچشم تر ارے عباس دینے آئی پرسا سکینہ کا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا. لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی تربت وہی بنی وہی بنی. بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیویاں سادات کربلا. اکبر کی قبر پر جو ہوئی لیلا نوحگر دیکھی نہ سال بھر دیکھی نہ سال بھر. ارے آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میں رہا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی بیویاں سادات کربلا. بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زبان ماں ڈھونڈے اب کہاں ماں ڈھونڈے اب کہاں
بتلا دے اے کہاں میرا اصغر اے کربلا سادات کربلا چہروں کو کربلا میں جمائی وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا بتلا دے اے کہاں میرا اصغر اے کربلا تیری ماں قربان تیری ماں زندہ میں مجھ سے تیری امانت ہوئی جدا سادات کربلا سادات کربلا چہروں کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ماشاء اللہ جزاک اللہ سلامت رہے بیٹا سلامت بہت رہے خوبصورت جزاک اللہ بہت خوبصورت مصطفی صاحب بہت ماشاء شکریہ اللہ بہت اور خوبصورت بہت اچھا اور اس کے ساتھ ہی میں زیارت کے لیے درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے زیارت و دعا کے لیے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب حضورنا وجورکم آخر وہ دن آ ہی گیا اربعین کا متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین جملہ حاضرین مجلس کی جانب سے اس مقبول مجلس کی جانب سے خصوصاً اس مجلس کے بانی ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے جملہ مومنین و مومنات کی آپ کے ارواح مومنین کی جانب سے پڑھنے کا اور جس کا کوئی باقی نہ رہا جزاک اللہ شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً اللہ اربعین کا وقت ہے تو زیارت اربعین انشاءاللہ آپ چند منٹ لگ جائیں گے مگر ضرور ضرور ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ قربتاً اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ولی اللہ حبیبہ السلام علی قلیل اللہ و نجیبہ السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ السلام علی الحسین مظلوم شہید السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات اللہم انی اشہد انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ واجتبیتہ طبیب الولادہ وجعلتہ سیدا من السعادہ وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته موارث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من أوصيائك فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل محجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الزلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرذل الأدنى وشراء آخرته بثمن أوكس وترد في هوى وأسقطت نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملته الأوزار المستجبين للنار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه
واستبيح حريمه اللهم اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومزيت حميدا ومتفقيدا مظلوما شهيدا واشهد ان الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك واشهد انك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيل الله حتى اتاك اليقين ولعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمتك ولعن الله من سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا رب يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نور في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من مدنهمات ثيابها واشهد أنك من دعام الدين وأركان المسلمين ومأكل المؤمنين واشهد أنك الإمام البر التقي الرزي زكي الهادي المهدي واشهد أن الأئمة من ولدك الكلمة التقوى وعالم الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا واشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بالشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع ونصرت لكم عدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم ولا أرواحكم ولا أجسادكم ولا شاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم امین یا رب العالمین. تیزی سے میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ہمارے میں بہت 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 شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو خدا کے ولی اور اس کے پیارے پر، سلام ہو خدا کے سچے دوست اور اس کے چنے ہوئے پر، سلام ہو خدا کے پسندیدہ اور اس کے پسندیدہ کے فرزند پر، سلام ہو حسین پر جو ستم رسیدہ اور شہید، سلام ہو حسین پر جو مشکلات میں پڑے اور ان کی شہادت میں آنسو بہائے گئے. اے معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے ولی اور تیرے ولی کے فرزند ہیں، تیرے پسندیدہ اور تیرے پسندیدہ کے فرزند ہیں، جنہوں نے تجھ سے عزت پائی. تو نے انہیں شہادت کی عزت دی، انہیں خوش بختی عطا کی، انہیں پاک نژاد گھرانے میں پیدا کیا، انہیں سرداروں میں سردار، پیشواؤں میں پیشوا، مجاہدین میں مجاہد بنایا اور نبیوں کی میراث کے وارث بنائے. انہیں مخلوق میں حجت قرار دیا، انہوں نے تبلیغ میں معافی فرمائی، بہترین مشورہ دیا، تیری راہ میں اپنی جان قربان کی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نجات دلائے. ان پر ظلم و ستم کرنے والے جنہیں دنیا نے فریب دیا، انہیں بے وقتی کے کم ترین صلے پر اپنی دنیا بیچنے والے، اپنی آخرت کو گھاٹے میں فروخت کرنے والے، طغیان کرنے والے، تجھ کو اور تیرے نبی کو ناراض کرنے والے، تیرے بندوں میں سے تقسیم اور منافقت کرنے والے، جہنم کے مستحق، گناہوں کے بوجھ اٹھانے والے. حسین نے ان سے ثابت قدمی سے تیرے لیے لڑتے ہوئے جان سے گزرنے تک اور اپنی آبرو قربان کرنے تک جد و جہد کی، جبکہ ان کی حرمت پامال ہوئی. اے اللہ، ان پر سخت لعنت نازل فرما اور انہیں دردناک عذاب دے. سلام ہو تجھ پر اے رسول کے فرزند، سلام ہو تجھ پر اے اوصیاء کے سردار کے فرزند. میں گواہی دیتا ہوں کہ تو خدا کے ایماندار اور اس کے ایماندار کے فرزند ہیں.
نیک بختی کی زندگی گزاری، قابل ستائش انداز میں وفات پائی، مظلوم اور شہید ہو کر وفات پائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے تجھے اس وعدے کی تکمیل کرنے والا بنایا، ان لوگوں کو ہلاک کرنے والا کہ جنہوں نے تیری مدد ترک کی، اور تجھ پر ظلم کرنے والوں کو عبرت زدہ کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے خدا کا عہد پورا کیا، اس کی راہ میں جد و جہد کی، حتیٰ کہ یقین کی منزل تک پہنچے۔ پس خدا کی لعنت کرے جس نے تیری شہادت کا سبب بنا۔ ظلم کرنے والوں کو اور اس کی امت کو بھی لعنت ہو جو اس واقعے سے خوش ہوئی۔ اے اللہ، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کا دوست ہوں جو ان سے محبت کریں، میں ان کا دشمن ہوں جو ان کا دشمن ہوں۔ بے شک میرے ماں باپ تیرے لیے قربان ہیں۔ اے فرزند رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اعلیٰ نسبوں میں سے نور تھا، پاک رحموں میں پیدا ہوا، جاہلیت کی نجاست نے تجھ کو آلودہ نہیں کیا، اور دنیا کی بے ہنگم پوشاک نے تجھ کو لباس نہیں پہنایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دین کے ستون اور مومنوں کی پناہ گاہ، نیک و پرہیزگار، رضامند، پاک، راستہ دکھانے والا اور مہدی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری اولاد سے نکلنے والے ائمہ تقویٰ کے ترجمان و ہدایت کے نشانات مضبوط اور پختہ سلسلہ وار موجود ہیں، اور دنیا والوں پر خدا کی حجت ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں ان پر ایمان لایا اور تیری اولاد پر یقین میں پکا ہوں۔ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے، میرا کام آپ کے انجام کے مطابق ہے، میری مدد آپ کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ خدا آپ کو قیام کی اجازت دے۔ پس میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ، نہ کہ آپ کے دشمن کے ساتھ۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں، آپ کی پاک روحوں پر ہوں، آپ کے جسموں پر ہوں، آپ کے حاضر پر، آپ کے غائب پر، آپ کے ظاہر اور باطن پر۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ کمار بھائی، ماشاءاللہ آپ خوبصورت دعا، زیارت، بہت خوب، بہت اچھا بڑا ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی محفل اختتام کو پہنچی۔ آج کے جو بانی ہے ڈاکٹر ناصر نقوی صاحب، کیا موجود ہے اس وقت؟ نہیں، وہ ابھی موجود نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ شکر گزار ہیں تمام شرکاء کے کہ تشریف لائے اور محفل کو رونق بخشی اور بیوی کو فرصت دیا، اور اگلے ہفتے تک کے لیے سب کو خدا حافظ اللہ سے۔ جزاک اللہ، آپ کی نظامت کا بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ شب بخیر۔ شب بخیر، اللہ